جن کو سبحان آسما پھیلا کے جل تھل بھر جسدا عاشق ہوندا اسے دی گل کردا جو کوئی جسدا عاشق ہوندا اسے دی گل کردا۔ حج بدل کے سلسلے میں کن لوگوں کو یعنی جو ترتیب کے حساب سے حج بدل کروایا جائے اور ترتیب کے ساتھ کروایا کیا مطلب وہ کون لوگ ہیں جن کو حج بدل کروایا؟ یہ پوچھ لیں، ویسے حج بدل پوچھ لیں آپ، ٹھیک ہے نا، اتنا ہی کافی۔ دیکھیے شرعی حج بدل یہ ہے کہ کوئی مالدار آدمی جس پر حج فرض ہو جائے، کچھ عوارض ہوں کہ وہ اتنا بیمار ہو جائے کہ حج نہیں کر سکتا، یا اتنا کمزور ہو جائے کہ اب اس کے صحت مند ہونے کے کوئی آثار نہیں، یہ ہے، یا بلا وجہ اس نے اتنا دور گزار دیا کہ موقع ہی نہیں ملا حج کرنے کو۔ بہت بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ کام میں اتنے مصروف رہے، اتنے مشغول رہے دولت کمانے میں کہ حج کی فرصت ہی نہیں ملی، سبحان اللہ۔ ٹھیک، اب آخری عمر آ گئی، فرض کیجئے کہ موت کا وقت آ گیا اور حج کا زمانہ ابھی دور ہے، حج تو ان پر فرض ہو گیا، پھر وہ دولت مند آدمی کسی کو پیسے دے کر وصیت کرے کہ میری طرف سے حج کر لیا جائے، یا اس کی زندگی میں یا اس کے انتقال کے بعد، یہ شرعی اصل میں حج بدل ہے یہ۔ اور یہ جو ہے نا کہ بھئی کسی کا انتقال ہم اس کی طرف سے حج بدل کر دیں، یہ وہ حج بدل نہیں کہ جس کو میں نے کہا نا کہ اس پہ فرض ہو اور وہ حج بدل کرائے، تو اس کے شرائط، بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، بعض باتیں میں کہنا نہیں چاہتا مگر منہ پہ آ جاتی۔ بعض لوگ بڑا ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ بھئی میں تیار ہوں، آپ مجھ سے حج بدل کروا لیں۔ ٹھیک، ایک صاحب کو تو اخبار میں اشتہار میں نے دیکھا، اللہ رحم فرمائے، کہنے لگے بھی میں حج بدل کے لیے تیار ہوں، جلدی بتائیے ورنہ اور بھی آفریں آ رہی ہیں۔ ارے بھئی اور آفریں آ رہی ہیں تو جنگ میں اشتہار کائے کے لیے دیا؟ جو آفر آ رہی ہے اسی کو جناب آپ قبول کر لیں اور چلے جائیں، اشتہار دینے کیا کہنے لگے جلدی بتائیے جس کو حج کروانا ورنہ اور بھی بہت ساری آفریں آ رہی ہیں مجھے۔ تو آپ نے اخبار میں اشتہار کیوں دیا بھائی؟ اگر کوئی آدمی حج بدل کے مسائل پڑھ لے، کبھی بھی اتنا جری نہیں کہ جی مجھے بھیج دیں حج بدل کریں۔ دیکھیے اس کے شرائط، بہار شریعت کا چھٹا حصہ جس میں آسان طریقے سے سارے شرائط لکھے ہوئے، اور حج کی جو بڑی بڑی کتابیں وہ تو ظاہر ہے کہ بہت ادق ہیں، جیسے ملا علی قاری کی ارشاد الساری جس کا میں نے ذکر کیا، اور اسی طریقے سے دیگر ہمارے اکابر علماء کی کتابیں جو بڑی ضخیم ہیں حج کے مسائل پر، وہ تو بہت ادق ہیں، لیکن بہار شریعت کا چھٹا حصہ اس میں شرائط پڑھنا۔ خدا نہ خواستہ کسی حج بدل کرنے والے نے مسائل معلوم نہ تھے اور حج کو فاسد کر دیا، ہو جاتی کبھی کبھی، جیسے نماز پڑھ رہے ہیں فاسد ہو گئی نماز، اس نے حج کو فاسد کر دیا، حج کے مسائل نہیں جانتا، اب حج کو فاسد کر دیا۔ یہ نماز ایسی تو نہیں نا کہ ظہر کی قضا ہو گئی تو ہم دوبارہ پڑھ لیں، یا فاسد ہو گئی تو اسی وقت اس کو لوٹا لیں۔ حج کا تو ایک موسم ہے، اس کی تاریخیں ہیں، چاند کے حساب سے اس کی تاریخوں سے حج ہوتا، اب کیا کرے گا وہ؟ تو اگر اس نے حج کو فاسد کر دیا تو جتنا حج میں اس نے پیسہ خرچ کیا تو حج بدل کرانے والے کو پورا پیسہ واپس کرے گا۔ کوئی کرے گا حج بدل؟ ڈرے گا آدمی۔ ٹھیک، تو اب رہا یہ کہ ایک تو شرعی حج بدل یہ کہ اس پہ حج فرض ہوا اور وہ نہیں جا سکا، تو کسی کو وصیت کرے اور بتا دے کہ میری طرف حج کیا جائے، یا اگر وہ زندہ ہے کسی مہلک بیماری کا شکار کہ نہیں جا سکتا حج کرنے، اپنے زندگی میں کسی کو کرا دے، اس میں کیا ہوگا؟ جب وہ احرام باندھے گا تو اسی کی طرف سے باندھے گا جس کی طرف حج بدل کر رہا، تلبیہ کہے گا اسی کی طرف سے کہے گا، طواف کرے گا اسی کی طرف سے کرے گا کہ میں اس کی طرف سے طواف کی نیت کرتا ہوں، رمی کرے گا تو اسی کی نیت سے، قربانی کرے گا اسی کی نیت سے۔ تو اس طرح کوئی آدمی اگر حاجی نہ بھی ہو اور وہ حج بدل کر لے، اس کا اپنا حج تو ادا نہیں ہوگا بلکہ اس کا ادا ہوگا کہ جس کی طرف سے اس نے حج بدل کیا۔ یہ تو ایک مسئلے کی صورت۔ دوسری کیا ہے؟ اولاد میں بطور احسان، اس کے والد غریب تھے حج کرنے نہیں گئے، تو بطور احسان وہ
خود اپنے والد کی طرف سے حج کر لے یا کسی کو حج پر بھیج دے تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اس کے حج کو قبول فرمائے گا. جیسا کہ ہمارے یہاں جو ایصال ثواب کے مسائل ہیں اس میں بطور خاص یہ حدیث لکھی جاتی ہے کہ ایک صحابی نے رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام سے پوچھا، حضور میں اگر اپنے والدہ کی طرف سے حج کر لوں، والد طرف حج کر دوں تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے قبول فرمائے؟ حضور نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے قبول فرمائے گا. یہ بطور احسان ہے کہ بچے اگر مالدار ہوں، ان کے ماں باپ نے حج نہیں کیا، یا تو خود ان کی طرف سے حج بدل کریں یا کسی کو بھیج دیں. یہ جو مشہور ہے نا کہ حج بدل وہ کرے گا جو پہلے سے حاجی ہو، یہ شرعی مسئلہ نہیں. یہ غالباً لوگ اس کو یا کسی نے علماء نے یوں بیان کیا ہوگا کہ کوئی آدمی اگر حج کر لے تو ذرا مسائل سے واقف ہو جاتا، تو اس لیے اس کو بھیجا جائے تاکہ مسائل سے واقف ہو. تو اس میں اتنی اس کو پابندی کرنی ہوگی کہ خدا نہ خواستہ اس نے حج بدل کو فاسد کر دیا تو تمام جتنے اخراجات ہیں وہ بھیجنے والے کو واپس کرے گا. یہ ایک مختصر سی وضاحت ہے اور اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ بہار شریعت کے 6 حصے میں موجود ہے. جو بھی آپ میں سے صاحب حج بدل کو جا رہے ہیں، حج کا موسم ہے، حج بدل کو جا رہے ہوں، اس حصے کا وہ باب ضرور پڑھ لیجئے جس میں حج بدل کا تذکرہ ہے، اور ویسے پوری کتاب کو ضرور پڑھیں کہ جس میں مختلف حج کے مسائل. اور آپ کی آسانی کے لیے ہم نے اپنے یہاں مذاکرے میں ہر سال، اس سال تو میری طبیعت صحیح نہیں تھی، آواز ہی بالکل بند ہو گئی، نماز پڑھانے کے لائق بھی میں نہیں تھا تو وہ مذاکرہ نہیں ہو سکا. ہم اپنی میمن مسجد مصلح الدین گارڈن میں حج کے موقع پر ایک عام مذاکرہ رکھتے ہیں اور جس میں کوئی اور سوال نہیں ہوتا، جتنے حاضرین سب حج کے متعلق سوالات کریں. تو ہماری ویب سائٹ ahlsunnat.net پر حج کے مذاکرے سن لیں. اور ایک مذاکرہ جو تقریباً 3 گھنٹے جاری رہا جس میں تقریباً 100 سوالوں کے جوابات دیے گئے، جس میں حرم سے متعلق ہے، احرام سے متعلق ہے، وغیرہ وغیرہ. ساری تفصیلات وہاں سن سکتے ہیں یا ضرورت کے مطابق میں نے آپ کو بتا دیا. کوئی اور صاحب؟ میرا اسجد سوڑا، میرا اسجد سوڑا، اسجد میاں سوڑا، اسجد میاں سوڑا.